السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللهم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حج کے احکام و مسائل، حج کا طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا۔ کل کی نشست میں حج کی اقسام کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی تھیں، اور کثیر تعداد میں جو حجاج اکرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی نیت حج تمتع کی ہوتی ہے، اور حج تمتع کا معنی جو میں کل بتا چکا ہوں کہ فائدہ اٹھانا۔ جس طرح میں نے قران اور افراد جو حج کے دو نام ہیں ان کے طریقے کے متعلق بتایا، تو حج تمتع کے متعلق چند باتیں میں نے کل بیان کی تھی اور چند میں آج کرنے لگا ہوں کہ حج تمتع کے لیے جو 2 دفعہ احرام باندھا جائے گا، سب سے پہلے جو ہے وہ عمرے کے لیے باندھا جائے گا، جو ہم نے اپنے ملک سے سعودی عرب جانا ہے تو حرم میں داخل ہونا ہے اور عمرہ کرنا ہے، پہلا احرام ہمارا وہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے حلق کروا کے، یعنی جس کو ہم ٹنٹ کروانا کہتے ہیں، بال منڈوانا کہتے ہیں، یہ کروا کے ہم نے احرام کھول دینا ہے۔ تمام شرائط حج کی اور احرام کی ہم سے ختم ہو چکی ہے۔ آگے 8 ذو الحج کو، جس کو ہم یوم ترویہ بھی کہتے ہیں، 8 ذو الحج کو ہم نے دوبارہ حج کی نیت کر کے احرام باندھنا ہے۔ تو جو ہم نے عمرے کی نیت کی اس میں طواف بھی کرنا ہے، سعی بھی کرنی ہے اور بال بھی منڈوانے ہیں۔ تو لیکن حج قران اور حج افراد میں دونوں چیزیں نہیں ہیں، اس میں طواف ہے لیکن سعی نہیں ہے۔ سعی حج کی سعی دونوں کے برابر ہے، لیکن حج تمتع میں طواف بھی 2 مرتبہ ہے، سعی بھی 2 مرتبہ ہے، بال منڈوانا بھی 2 مرتبہ ہے۔ اور یہاں پر جس طرح میں نے کل بتایا تھا کہ حج قران میں قربانی جو ہے وہ ساتھ لے کر جانی ہوتی ہے، افراد میں قربانی کرنا لازمی نہیں ہے۔ حج تمتع میں جو جس طرح اس کے معنی کے مطابق فائدہ پہنچانا، اس میں 2 فائدے آ جاتے ہیں۔ نمبر 1، حج قران کے لیے اگر مثال کے طور پہ آج کے مطابق میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حج سے 15 دن پہلے چلا گیا ہے تو وہ 15 دن احرام میں ہی رہے گا، وہ سادے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ اگر اس نے حج افراد کی یا حج قران کی نیت کی ہے وہ 15 دن احرام میں رہے گا۔ لیکن جس نے حج تمتع کی نیت کی ہے اس کے لیے سب سے پہلے فائدہ یہ کہ اس نے عمرہ کر کے جا کے اپنا احرام کھول دینا، وہ عام لباس میں پھرے، جو مرضی کرے، شرطیں ساری ختم۔ سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ۔ اور دوسرا فائدہ حج تمتع میں کہ جس طرح حج قران میں قربانی ساتھ لے کے جانے کا حکم ہے، حج تمتع میں نہیں۔ 2 فائدے ہو گئے۔ تو حج تمتع میں تیسرا فائدہ کہ ہم نے جو حج تمتع کا جو دوسرا احرام باندھنا ہے، یعنی کہ حج کا احرام، وہ ہم نے اپنے ہوٹل سے ہی باندھنا ہے، اس کے لیے میقات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا فائدہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہمیں فائدہ بتائے ہیں۔ تو اب جس طرح قربانی کے متعلق آتا ہے کہ حج قران میں بھی قربانی ہے اور حج تمتع میں بھی قربانی ہے، اس کے متعلق کل کہہ رہے تھے کہ جرمانے کے متعلق کہ جو حج تمتع کی قربانی ہے کہ وہ اکثر لوگ، مجھے پہلے بھی 2-3 مرتبہ ایک لوگوں نے کہا، بلکہ جب میں حج کے لیے گیا تب بھی مجھے کہا کہ جو حج تمتع کی قربانی یہ جرمانے کی ہوتی ہے۔ جرمانے کی نہیں، کیونکہ اگر قران یہ جرمانے کی ہو تو حج قران میں بھی ہم قربانی کرتے ہیں، وہ پھر کس چیز کی قربانی ہوگی؟ تو اسی لیے حج قران کی اور حج تمتع کی یہ جو دونوں قربانیاں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ہے، اس کے مطابق اس کی قربانی کی جاتی ہے۔ تو اس کا جو طریقہ کار ہے حج تمتع کا، وہ میں نے
مختصر جو ہے بلکہ تفصیلاً ہی، کیونکہ چند میں پہلے کل بتا چکا تھا اور آج اس کے تھوڑی سی اور مزید تفصیل میں نے بیان کر دی۔ آگے جو اس کی نیت کے متعلق جو آتا ہے، قربانی لازمی ہے، حج قران کی بھی لازمی ہے اور حج تمتع کی بھی لازمی ہے۔ قربانی نہیں کریں گے حج نہیں ہے، حج مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں حج افراد میں جس طرح میں نے کہا کہ قربانی لازمی نہیں ہے، لیکن حج تمتع میں اور حج قران میں لازمی ہے۔ جب تک قربانی نہیں کرے گا وہ اپنے سر منڈوا نہیں سکتا، اپنا احرام کھول نہیں سکتا۔ اگر احرام کھول دے گا، سر منڈوا دے گا تو اس کے لیے ڈبل اس کو دم پڑے گا۔ ایک تو قربانی تو وہ کرا، اس کو اس کے اوپر دم بھی پڑے گا۔ تو اسی لیے آج جس طرح ہمارے دور میں اب یہ اس طرح ہو رہا ہے، پہلے تو خود قربانی لے کے جاتے تھے، وہاں پہ خود نہر کرتے تھے یا ذبح کرتے تھے، لیکن آج اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کو پیسے جمع کروائے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیتے ہیں، جو ہمارے ایجنٹ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جاتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی قربانی ہو گئی، آپ سر منڈوا لیں، آپ احرام کھول لیں۔ تو جب تک آپ کو اس بات کا میسج نہ ملے کہ آپ کی قربانی ہو چکی ہے یا آپ نے جو پیسے جمع کروائے تھے اس کی قربانی ہو چکی ہے، تب تک آپ نے سر نہیں منڈوانا اور تب تک آپ نے احرام نہیں کھولنا۔ اس بات کا جو ہے وہ ہمیں خاص طور پر لازمی خیال کرنا چاہیے کہ تب تک ہم نے احرام نہیں کھولنا جب تک ہمیں اس بات کا میسج نہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا، آگے انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے مطابق جو ہے چند نیت کے متعلق اور احرام کے متعلق میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔